بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ 7 خوش نصیب لوگ کون ہیں؟ قیامت کے دن کے بارے میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اس دن تمام لوگوں کو جمع کیا جائے گا۔ ہر شخص اپنے اعمال کے بقدر پسینے میں ڈوبا ہوا ہوگا۔ کسی کا پسینہ پاؤں تک، کسی کا پیٹ تک، کسی کا منہ تک آیا ہوا ہوگا۔ اس دن کے بارے میں قرآن پاک میں آیا ہے کہ جس دن آدمی اپنے بھائی سے، اپنی ماں سے، اپنے باپ سے، اپنی بیوی سے اور اپنی اولاد سے بھاگے گا، کیونکہ ان میں سے ہر ایک کو اس دن اپنی ایسی فکر پڑی ہوگی کہ ایک دوسرے کا ہوش نہیں ہوگا۔ ایک حدیث میں اللہ کے نبی نے فرمایا کہ 7 لوگ ایسے ہیں جن کو اللہ تعالیٰ اس دن اپنے عرش کے سائے میں جگہ دیں گے، جس دن اللہ کے سائے کے علاوہ اور کوئی سایہ نہیں ہوگا۔ ایک وہ بادشاہ جو انصاف کرنے والا ہو، جس بادشاہ نے انصاف کے ساتھ حکومت کی ہوگی۔ دوسرا وہ نوجوان جس نے اپنی پوری عمر اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزار دی۔ جوانی ایسی ہوتی ہے کہ جسم طاقت سے بھرا ہوتا ہے اور دل میں بڑی تمنائیں ہوتی ہے۔ انسان کا دل اس کو خواہشیں پوری کرنے کو کہتا ہے اور اسی کا شیطان پورا فائدہ اٹھاتا ہے اور غلط کاموں میں لگا دیتا ہے۔ لیکن ایسے وقت کو جو شخص شیطان کی بجائے اللہ تعالیٰ کی عبادت میں گزارتا ہے تو قیامت میں اسے عرش کا سایہ نصیب ہوگا۔ تیسرا وہ شخص جو مسجد سے دل لگائے رکھتا ہو، یعنی نماز کے وقت کا خیال رکھتا ہے، دنیا کے کاموں میں لگ کر بھی وہ نماز سے غافل نہیں ہوتا، بلکہ دنیا کے کاموں کو اس طرح پورا کرتا ہے کہ نماز ادا کرنے میں یہ کام رکاوٹ نہ بنے۔ چوتھا وہ شخص جو اللہ تعالیٰ کے لیے کسی سے دوستی کرے، یعنی وہ لوگ جو اللہ کے واسطے آپس میں دوستی اور محبت رکھتے ہیں، جب ملاقات ہوتی ہے تو ان کی باتیں ایسی ہوتی ہے کہ دین کے کام کو آگے بڑھایا جائے، اور جب جدا ہوتے ہیں تب بھی اسی حال میں ہوتے ہیں کہ دین کا کام انجام دیا جائے۔ پانچواں وہ شخص جو جینا بدکاری کرنے سے بچے، جس کو کوئی حسین خوبصورت عورت گناہ کرنے کے لیے بلائے اور وہ یہ کہہ کر اس عورت کے پاس نہ جائے کہ میں اللہ سے ڈرتا ہوں، یعنی اللہ کا اتنا ڈر ہے کہ موقع ملنے کے باوجود بھی گناہ سے بچے۔ چھٹا وہ شخص جو چھپا کر صدقہ کرے، یعنی ایسا شخص جو اتنا چھپا کر خرچ کرے کہ دائیں ہاتھ سے صدقہ دیا جائے تو بائیں ہاتھ کو بھی خبر نہ ہو۔ مطلب یہ ہے کہ صدقہ لوگوں کو بتانے اور جتانے کے لیے اور دکھاوے کے لیے نہ کرے، بلکہ صرف اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کرے۔ ساتواں وہ شخص جو تنہائی میں اللہ تعالیٰ کو یاد کر کے روئے، وہ شخص جب بھی اکیلا ہوتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی بڑائی اور احسان کو یاد کر کے روتا ہے، یا اپنے گناہوں کو یاد کر کے روتا ہے اور اللہ سے معافی مانگتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں قیامت کے دن ذلت و رسوائی سے بچائے اور جنت کا حقدار بنائے۔